اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہم مومنین کی خدمت میں شب عرفہ اور یوم عرفہ کے چند اعمال پیش کرتے ہیں تاکہ آپ میں سے جس شخص کے لیے جتنے اعمال ممکن ہوں وہ ضرور انجام دے۔ شب عرفہ بڑی بابرکت رات ہے، دعاؤں کی استجابت کی دعا ہے، گناہوں کی مغفرت کی جو ہے وہ رات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب عرفہ میں انجام دیے جانے والا ہر ایک عمل 170 سال کی عبادت اور عمل کے برابر ہے۔ ممکن ہو تو شب بیداری کی جائے، اور نہیں تو جس قدر ممکن ہو ہماری کتابوں کے اندر جو اعمال بالخصوص مفاتیح الجنان کے اندر مکتوب ہیں، کچھ تسبیحات ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو شب عرفہ پڑھنے والی ہیں، اور کچھ ایسی دعائیں ہیں جو روز عرفہ پڑھنے والی ہیں، ان کو پڑھا جائے۔ اب ہم آتے ہیں یوم عرفہ کی طرف۔ تو یوم عرفہ کے اعمال میں سے سب سے اہم عمل جو ہے وہ پہلا عمل جو ہے وہ غسل کرنا ہے، دوسرا عمل روزہ ہے، تیسرا عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یاد رہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد اللہ کی راہ میں کرنے کے برابر ہے، یا اس سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے روز عرفہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس کے ساتھ جو اور عبادات کرنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، ان کی تفصیل جو ہے کہ روز عرفہ ایک غسل زوال سے پہلے کیا جائے، اور ظہرین کی نماز تحت الاسماء یعنی زیر آسماں جو ہے وہ نماز ادا کی جائے۔ ظہر اور عصر کو خضوع و خشوع کے ساتھ انتہائی اچھے انداز میں بڑے پرسکون طریقے سے بہترین اور خوبصورت رکوع و سجود کے ساتھ انجام دیا جائے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اس 2 رکعت نماز میں قربتاً اللہ پڑھی جائے، اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 1 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح علماء نے 4 رکعت نماز اور بھی بیان کی ہے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 50 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے، اور وہ جو 4 رکعت نماز ہے وہ آپ نے 2 کر کے ادا کرنی ہے۔ گویا یہ 4 نماز ہو جائے گی، اور اس میں 200 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت ہو جائے گی۔ جیسے کہ بعض مومنین روز جمعہ نماز مولا امیر المومنین علی علیہ السلام پڑھتے ہیں، یہ سیم اسی طریقے والی ہی نماز ہے کہ جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 دفعہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے عرفہ، وہ دعائیں یوم عرفہ کی کہ جو آئمہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور بالخصوص دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کی جائے۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی اس قدر تاکید علماء نے بیان کی ہے کہ اگرچہ اس دن کے روزے کا بڑا ثواب ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو دعائے عرفہ میں صحیح انداز میں نہیں پڑھ سکوں گا، اور روزہ مجھے کمزور کر دے گا، اور کمزوری کی بنا پہ میری توجہ دعائے عرفہ سے ہٹ سکتی ہے، تو علماء نے کہا ہے روزہ نہ رکھا جائے بلکہ دعائے عرفہ پڑھی جائے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اپنے اندر خوبصورت معانی، توحید کے، سبحان اللہ، معرفت پروردگار کے سمندر ہیں اس کے اندر۔ اگر آپ پوری دعائے عرفہ نہ بھی پڑھ سکیں، جس قدر ممکن ہو آپ دعائے عرفہ کو ضرور انجام دیجیے گا۔ سال میں 1 دن ہی عرفہ کا آتا ہے جس میں ہم دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں۔ اہتمام کے ساتھ ہو سکے، انفرادی طور پہ ہو سکے، 2-4 لوگ بیٹھ کے جماعت کے ساتھ، جیسے بھی ممکن ہو، جتنی بھی ممکن ہو، یوم عرفہ دعائے امام حسین علیہ السلام ضرور انجام دی جائے۔ یہ کم و بیش کوئی 8-10 میں نے اعمال آپ کی خدمت میں نقل کیے ہیں، ان میں جتنے بھی ممکن ہو آپ سے وہ ضرور انجام دیجیے گا۔ دعا مکمل نہ ہو سکے تھوڑی پڑھ لیں، تھوڑی سن لیں، روزہ رکھ سکتے ہوں، صدقہ دے سکتے ہوں۔ شب عرفہ اور روز عرفہ انتہائی عظیم دن ہے، بابرکت دن ہے، گناہوں کی مغفرت اور حاجات کی قبولیت کا دن ہے، اور یہ رات ہے۔